الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے ادب والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں۔ اور یہ 4 مہینوں کی قدر جو کفار مکہ تھے وہ بھی اتنا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، یا ذی الحج، ذی قعدہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ شروع ہو جاتا تو اگر سامنے قاتل ہے، اپنے باپ کا قاتل، سامنے اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہوا ہے کہ جس سے بدلہ لینا ہے، اگر یہ مہینہ شروع ہے تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں بولتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ برکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو برکت والا مہینہ بتایا، تو انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب جو ہے وہ عظمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عزت کی جائے اور اس مہینہ کا ادب اور احترام کیا جائے۔ کیوں؟ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، تو انہی میں سے یہ 7واں مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اور اس کے 2 مہینے کے بعد رمضان شریف آتا ہے۔ تو جس طرح جگہ کے بدلنے سے نیکی بڑھ جاتی ہے، کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، وہی نماز کوئی آدمی مسجد میں جا کر پڑھے گا، اپنی بستی کی جو مسجد ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز آدمی جامع مسجد میں جا کر پڑھے گا جو اس شہر کی بڑی مسجد ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز آدمی بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے، مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہی نماز اگر آدمی مسجد نبوی میں پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز آدمی بیت اللہ شریف میں جا کر پڑھے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جس طرح جگہ کے چینج ہو جانے سے ثواب بدل گیا ہے، اسی طرح مہینے کے بدلنے سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح یہ عظمت والے مہینے ہیں، برکت والا مہینہ ہے جو رجب کا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں جب یہ برکت والا عظمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ہے، نیک کام کا وزن بڑھ گیا ہے، کوئی آدمی نیک کام کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اسی طرح اس مہینے میں گناہ کا وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ کوئی آدمی نیک کام کرے گا تو اس کو نیکی کا زیادہ ثواب ملے گا، اس طرح کوئی آدمی اس مہینے میں بھی گناہ کرے گا، رجب کے مہینے میں کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ کا زیادہ عذاب ملے گا، زیادہ گناہ کا بھی وزن بڑھ گیا ہے۔ تو اس طرح یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں آدمی کو سب سے پہلے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ کم سے کم اس مہینے میں تو اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ کیا مطلب ظلم نہ کرنے کا؟ کہ اس مہینے میں تو گناہ نہ کرے، اس مہینے میں تو آدمی گناہ سے باز آ جائے، اس مہینے میں تو کم سے کم آدمی نماز بن جائے۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کوئی آدمی روزے سے ہے تو یہ بولتا ہے بھئی روزے میں رمضان کے مہینے میں تو جھوٹ مت بولو، رمضان کے مہینے میں تو غیبت مت کرو، رمضان کے مہینے میں تو کسی کو دھوکہ مت دو، رمضان کے مہینے میں تو کچھ غلط کام مت کرو۔ جس طرح ہم لوگ رمضان کے مہینے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس مہینے میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم کے مطلب گناہ نہ کرو، اس مہینے میں تو کم سے کم گناہ سے رک جاؤ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں آدمی کوئی عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی ان 5 راتوں میں دعا کر رہے، عبادت کر لے تو اس کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہ 5 راتوں میں سے پہلی رات جو ہے وہ عیدین کی رات ہے، بقرعید سے 1 دن پہلے کی رات اور عید سے 1 دن پہلے کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ رجب کے مہینے کی جب چاند دکھتا ہے، رجب کا مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں جو پہلا دن ہے، پہلی جو رات ہے، اس رات میں اگر کوئی آدمی دعا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ 5 راتیں ہیں، لیکن اب ان 5 راتوں میں سے ایک رات چلی گئی، یعنی جو رجب کی پہلی رات ہے وہ چلی گئی،
یہ فرمایا کہ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی پھل کا پیڑ اگایا، کوئی درخت اگایا، کوئی جھاڑ اگایا، تو اس کو معلوم ہے پہلے بیج ڈالتے ہیں، پہلے چھوٹا اس کو لگاتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد جب پھل کاٹا جاتا ہے، ایک دم سے آج ہی لگایا آج ہی پھل کاٹ لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو رجب کے بارے میں فرمایا کہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب کہ اس میں آدمی تیاری کرے، رمضان مبارک کی تیاری کرے، 1-2 روزے رکھنے کی کوشش کرے، اور جب شعبان کا مہینہ میں شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں خوب روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ آدمی رمضان کے اندر پھل کون کاٹے گا؟ وہ کاٹے گا جس نے اب بیج لگا لیا۔ جو ابھی سے نماز کا پابند نہیں بنا رجب کے مہینے سے، وہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اسی طرح ابھی سے ہی اپنے کاموں کو فارغ کرے، بھئی میں پہلے 12 گھنٹے کام کرتا تھا لیکن اب میں 10 گھنٹے کام کروں گا، شعبان کا مہینہ آئے گا تو 8 گھنٹے کام کروں گا، رمضان کا آئے گا مہینہ تو میں صرف 6 گھنٹے کام کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی تیاری کر لے گا، اپنے آپ کو مستعد کر لے گا اور استقامت پر رک جائے گا، ڈٹ جائے گا، تو وہ آدمی اس کو آسانی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی۔ اسی طرح جب یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ارشاد فرماتے، وہ دعا سب کو سکھاتے، صحابہ کو سکھاتے، تم یہ دعا کرو، کون سی؟ کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ تم اس دعا کو کرو، یا اللہ میرے رجب کے مہینے میں برکت دے اور میرے شعبان کے مہینے میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی میری وفات ہو جائے، پھر کیا فائدہ؟ اگر رمضان کے مہینے سے پھر چاہے ایسا ہو رمضان کا مہینہ شروع ہوا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتی چاہے میری موت آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ رمضان میں جس کی وفات ہوتی ہے جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اگر کوئی آدمی شعبان رمضان کے مہینے میں جس کی وفات ہوئی تو کیا اس کو عذاب ہوگا؟ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ رمضان کے 2 مہینے پہلے اس دعا کو آدمی پڑھتا رہے، اس دعا کو سیکھ لے اور بار بار اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہ میری عمر میں برکت دے، مجھے بیماریوں سے حفاظت فرما، بیماریوں اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور قرض سے بھی حفاظت فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری میرے اوپر آ جائے اور میرا پورا رمضان اسپتال میں کٹ جائے، پورا رمضان دوائی کھانے میں ختم ہو جائے، پورا رمضان جو ہے بیماری میں، پریشانی میں، تکلیفوں میں اور کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشن کا چکر لگاتے ہوئے کٹ جائے۔ اس لیے تم 2 مہینے پہلے اس دعا کو کرو کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ میرے رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، تو ہر مسلمان کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، اور ان تینوں مہینے میں بھی 3 راتیں ہیں۔ شب معراج کی رات ہے رجب کے مہینے میں، شب برات کی رات ہے شعبان کے مہینے میں، اور شب قدر کی رات ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور ان کی جو فہم و فراست ہے، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضور کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور نے یہ جو دعا فرمائی ہے کہ 3 مہینے کے بارے میں بھی فرمائی ہے اور 3 راتوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ یہ 3 راتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی تو تمہیں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ شب برات کی رات اگر حاصل ہو جائے گی تو اس میں تم عبادت کر سکتے ہو، اللہ کو منا سکتے ہو، اور شب قدر کی رات اگر تمہیں حاصل ہو گئی تمہارا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ جو تھے نا، وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے۔ ہمیں تو 2 مہینے پہلے کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ دعا یاد ہی نہیں ہے، تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اور یہاں صحابہ 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اللہ 6 مہینے گزر گئے، اب 6 مہینے باقی ہیں، رمضان سے پہلے میری موت نہ آئے، پھر رمضان شروع ہوتے ہی چاہے چاند نظر آتے ہی موت ہو جائے، لیکن رمضان سے پہلے میری موت نہ آئے، کہ کیوں کہیں کہ میں رمضان کا جب مہینہ شروع ہوگا تو روزے رکھوں گا، عبادتیں کروں گا، جس میں ہر چیز کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، کم سے کم اس مہینے میں تو آدمی گناہ نہ کرے۔ اور فرمایا گیا یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ خبر دینے والا ہے، یعنی رمضان کی خبر دینے والے میزبان ہیں، آگے مہمان جو آنے والا ہے وہ رمضان ایک مہمان ہے، جو رمضان مہمان آ گئے اس کی خبر دینے والا ہے رجب کا مہینہ، کہ بس اب 1 مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا۔ تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو میں تو اس لیے بارہا یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم آدمی اس مہینے میں تو نماز کا پابند بن جائے، اس مہینے میں تو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے کہ جو میرا مہینہ تھا 12 مہینوں میں سے، چل میرا مہینہ کا حساب دے، باقی مہینے چھوڑ دے، چل تو صرف میرے مہینوں کا حساب دے، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے پوچھ لیا قیامت کے دن، پھر کیا کریں گے؟ تو کم سے کم اس مہینے میں تو ایسی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، نماز کے پابند بن جائے، اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دے، کہ جو اللہ کا مہینہ ہے۔ 12 مہینے 11 مہینے کوئی آدمی گناہ کرے نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے مہینے میں بھی گناہ کرے گا تو اللہ کتنا غصہ آئے گا۔ جس مہینے کے بارے میں میں نے یہ فرمایا کہ جو میرا مہینہ ہے
رجب میرا مہینہ ہے، تو جو میرا مہینہ ہے اس میں بھی کوئی آدمی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کتنا غصہ آئے گا۔ اور اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں اس مہینے کی خاص عبادت کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی نمازیں نکال لی ہیں، ایک نماز اس طرح پڑھیں گے، قل پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے تو یہ مل جاتا وہ مل جاتا، یا اس مہینے کی 27ویں رات جو آئے گی اس میں اس طرح کی نماز پڑھیں گے تو سارے سال کے جو ہے جو قضا نمازیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ان باتوں پر جو آدمی فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ چاہے 1 کروڑ نفل نماز پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی نفل نماز نہیں پڑھتا لیکن صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ کوئی ایک آدمی صرف فرض نماز 2 رکعت پڑھے، صرف فرض 2 رکعت پڑھے اور پوری زندگی سجدہ کرتے رہے، وہ پوری زندگی کا سجدہ اور یہ صرف 2 فرض جو 5 منٹ پڑھ لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض نماز کی وہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو ایک آدمی فرض نماز پڑھتا نہیں ہے اور وہ یہ کہتا رہے کہ رجب کے مہینے میں اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح نماز پڑھیں، یہ مل جائے گا، ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات رجب کے مہینے کے بارے میں یہ پھیلایا ہوا ہے کہ 27 رجب کو جو آدمی روزہ رکھے گا تو اس کو جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو یہ ملے گا وہ ملے گا، اور جو ایک روزہ رکھے گا، ہزاری روزہ اس کو بولا جاتا ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی نہ جانے کس نے بنائی ہوئی ہے، یا اگر کوئی ثواب دے گا تو وہی دے گا ثواب جس نے یہ بات پھیلائی ہے، باقی اللہ اور اللہ کے رسول تو یہ ثواب نہیں دیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے نفل سمجھ کر تو نفل رکھ لے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کا شوق ہے تو وہ ایام بیز کے روزے رکھے۔ ایام بیز کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی 13، 14، 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھنے کا معمول بنائے جو آدمی، اور ہر مہینے صرف 3 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس پر تو عمل نہیں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایام بیز کے روزے رکھو ہر مہینے، اب جو آدمی ایام بیز کے ہر مہینے روزے رکھے گا تو اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ تو نہیں کریں گے لیکن اپنے پاس سے ایک بات بنا لی ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا تو اس کو 1000 روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے اب اس روزے کو روزہ نہیں بولتے، اس کو ہزاری روزہ بولتے ہیں۔ ہزاری روزہ، آپ عورتوں کو پوچھ کے دیکھیں، بولے گا ہزاری روزہ، اب ہمارے کو نہیں معلوم ہزاری روزہ کون سا ہے، پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو ہزاری روزہ بولتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ثواب نہیں ہے اور یہ من گھڑت باتیں ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آدمی فرض نمازوں کی پابندی کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ 27 رجب کا روزہ رکھنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، آسمانوں پر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، تو اس خوشی میں لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ منع تھا، حضور نے فرمایا، لیکن لوگ جو ہے وہ زبردستی روزہ رکھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے تھے اور سب سے پوچھتے تھے تم روزے سے ہو، تم روزے سے ہو، اور جو بولتا میں روزے سے نہیں ہوں تو اس کو بولتے کہ میرے سامنے کھانا کھا، اپنے سامنے اس کو کھانا کھلاتے۔ جو آدمی اپنے سامنے ان کے سامنے کھانا کھا جاتا بہت اچھا، نہیں کھاتا اس کو کوڑے لگاتے کہ بھائی جب 27 رجب کا روزہ نہیں ہے تو تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ اگر کسی کو روزہ رکھنے کا شوق ہے تو اب رمضان کے 1 مہینے کے روزے آ رہے ہیں تو رمضان کے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جب پتہ چلے گا کتنا روزہ رکھنے والے ہو۔ لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے ویسے ہی بنا لے روزہ تو وہ دین نہیں ہے، وہ اس کی اپنی من مرضی ہے۔ لیکن اس میں یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ ہے معراج کا واقعہ۔ اسی مہینے میں، اسی مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ کہاں بلایا؟ آسمانوں پر اپنے پاس بلایا، جس کو معراج کہا جاتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو، یعنی حضور کے بارے میں فرمایا، جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی۔ کیا سیر کرائی؟ کہ مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ کیوں سیر کرائی؟ تاکہ ہم نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں لے گئے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر 30,000 نبی دفن ہیں، 5,000 صحابہ دفن ہیں مسجد اقصیٰ کے آزو بازو، اور سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے اندر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برکت والی جگہ ہے، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانی دکھائیں۔ تو پورے قرآن کریم میں ایک ہی صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، ورنہ ہر صورت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، الحمد سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ایک واحد صورت ہے پورے قرآن کریم کے اندر 114 صورتوں میں جو صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان تعجب کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ تعجب کی بات ہے، سب کے لیے تعجب کی بات ہے۔ ایک آدمی رات کو خواب دیکھے تو ہمارا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، اب وہ آدمی صبح یہ بولنے لگے کہ میں رات جو ہے وہ ممبئی کو گیا تھا، ممبئی جا کے بھی آ گیا، کوئی آدمی یقین نہیں کرے گا کیونکہ تعجب کی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ جسمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے کہ آپ جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ سے ملاقات کی ہے اور آسمانوں کی سیر کر آپ آئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو سبحان سے شروع فرمایا۔ یہ تعجب کی بات ہے، اور یہ تعجب کی بات ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسباب کے محتاج ہم ہیں، اگر ہمیں یہاں سے بمبئی جانا ہے تو ہمیں سواری کرنا پڑے گا، ٹرین پہ چڑھنا پڑے گا، ہمیں فلائٹ کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی کسی نہ کسی طرح ہم کچھ نہ کچھ سہارا لے کر جائیں گے، اڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن ان سب چیزوں کے محتاج ہم ہیں، اللہ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو نہ فلائٹ کی ضرورت ہے، نہ ٹرین کی ضرورت ہے، نہ بس کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تعجب کی بات تمہارے لیے ہے، میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے تو اس کو جو رجب کے مہینے میں 27ویں جو رات آتی ہے، اسی رات کو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر بلایا، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے اسراء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اسراء بعبدہ۔ اسراء کس کو بولتے ہیں؟ جو زمینی سفر ہے، یعنی بیت اللہ سے، کعبہ سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو آسمانی سفر ہے، جو آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، ملاقات کے لیے اللہ نے بلایا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اسراء بعبدہ، میں نے بلایا ان کو اپنے پاس۔ تمہیں تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے بلایا، وہ خود نہیں آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں گیا تھا تو ہو سکتا تھا اس میں کوئی اعتراض ہے، لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اسراء بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا رات کے رات۔ تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بلا رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اسباب کے اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ بنا اسباب کے بھی کن فیکون کہہ دیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معراج کا انکار کرنا یاد رکھیں کفر ہے۔ کوئی آدمی اگر معراج کا انکار کرے گا، معراج کے واقعے کا انکار کرے گا اور یہ انکار کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے آسمانوں پر، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے، اس کو اعتبار کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تو وہ نبوت کا 10واں سال تھا، نبوت کا 10واں سال۔ ابھی آپ مکے میں ہیں، ابھی آپ مدینہ نہیں گئے، ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، نبوت کے 10 سال کا واقعہ ہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی۔ 51 سال 9 مہینے 28 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور 27 رجب یعنی رجب کے مہینے کی 27 تاریخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو معلوم ہے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، نبوت کا جب اعلان کیا، نبوت کے اعلان کے بعد اپنے بھی دشمن بن گئے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، لوگ زیادہ ایمان لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ ابی طالب میں قید رہے۔ ایک گھاٹی ہے جس کا نام شیعہ ابی طالب ہے، ایک گھاٹی ہے پہاڑ میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا اور مکے کے دروازے بند کر دیے کہ آپ مکے میں نہیں آؤ گے۔ 3 سال آپ وہاں رہے، اور یہ جو آپ شیعہ ابی طالب میں گئی، یہ نبوت کے 7ویں سال گئے اور نبوت کے 10ویں سال باہر آئے۔ کس طرح باہر آئے کہ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کو لکھ کر، یعنی آپ کا بائیکاٹ ہے، آپ مکے میں نہیں آؤ گے، اس کو بیت اللہ شریف جو ہے بیت اللہ شریف کی دیواروں پر چپکا دیا گیا۔ تو 3 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 3 سال کے بعد دیمک لگ گئی، دیمک اس پورے پیپر کو، پرچے کو چاٹ گئی، اور جہاں جہاں پر اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام جہاں جہاں لکھا وہ باقی تھا، باقی سب کو دیمک چاٹ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہنچائی اپنے چچا کے ذریعے سے کہ دیکھو وہ جو معاہدہ کا پیپر تھا نا، اس کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ اب ابو جہل ان لوگوں کو تو یقین نہیں تھا، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو دیمک چاٹی پرچے کو اور اس پر اللہ کا نام باقی ہے تو تمہارا بائیکاٹ آج سے ختم ہے، تم مکے میں آ سکتے ہو۔ تو جب انہوں نے کعبے کا دروازہ کھولا، جا کر دیکھا تو اس پہ حقیقت میں دیمک چڑھ گئے، اللہ کا نام باقی تھا۔ سارے پیپر کو دیمک چڑھ گئی، اللہ کا نام۔ وہ سارے مکے والے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اب انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدے سے مکر نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ ابی طالب گھاٹی سے واپس مکے میں آ گئے۔ اب جب مکے میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آنے کے فوراً بعد چچا کا انتقال ہو گیا، پھر تھوڑے دن کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ظلم زیادتی شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے، اتنے زیادہ ظلم کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے کہ مکے والے میری بات نہیں سن رہے، شاید کہ طائف والے میری بات سن لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، طائف والوں کو جا کے سمجھایا تو طائف میں 3 بھائیوں کی حکومت تھی، ایک کا نام عبد باللہ، دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب۔
تو تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے جتنے آوارہ تھے، شریر قسم کے بچے تھے، ان بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھروں سے مارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے، پنڈلی سے اور گھٹنے سے اور جان سے اور ران سے پورے پیر جو ہے وہ پتھر مار مار کے چھلنی ہو گئی، خون نکلنے لگا، اتنا خون نکلا جو جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی وہ جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے اس طرح بالکل چپک گئی، اور جو آپ کے غلام تھے حضرت زید، جب انہوں نے ایک جگہ جا کر جوتی کو ہٹایا تو ہٹ رہی نہیں تھی، بڑی مشکل سے جوتی کو اتارا گیا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ تھا اسی مہینے کا تھا، طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آ گئے۔ جو ام ہانی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کی بیٹی ہیں اور حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر میں آ کر آپ ان کے گھر میں لیٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر یہ سوچا شاید آج میرا کوئی بھائی ہوتا، میرا کوئی دوست ہوتا، میرا کوئی رفیق ہوتا، میں اس کو یہ باتیں بتاتا، میرا بھی کوئی اپنا ہوتا تو جو آج میرے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور طائف والوں نے مجھے پتھر سے مارا ہے تو آج میں ان کو بھی بتاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے کہ میرا بھی کوئی ہوتا، میں بھی اپنی باتیں کسی کو بتاتا، اپنی بات کسی کو شیئر کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، ترس آیا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک اللہ، کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں تو تیار ہوں چلنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے دروازے سے نہیں آئے، چھت کے اوپر سے آئے، وہ تو فرشتے ہیں، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اس بات پر کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ فرشتے کے جو ہے تو کوئی جسم نہیں ہوتا ہے، وہ جسم ہے وہ جو آئے گا تو لوگ اعتراض ہوگا، تو فرشتے چھت سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم لے کر گئے۔ کہاں لے کر گئے؟ حتیم لے کر گئے، یعنی بیت اللہ، جو یہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے بعد جو ایک بچی ہوئی جگہ ہے اور سامنے ایک دیوار ہے، یہ جو ہے یہ بھی بیت اللہ کی جگہ ہے، یعنی بیت اللہ اتنا بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تعمیر فرمایا تو کفار مکہ کے پاس جو وہ لوگ تھے مکہ کے، ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہے، لیکن حضور نے اعلان کیا کہ ہم بیت اللہ کو تو بنانے والے ہیں لیکن حلال پیسوں سے بیت اللہ کو بنایا جائے گا، کوئی حرام پیسے نہ لائے۔ سب نے لکڑیاں کاٹی، کھجوریں بیچی، کام کیا، محنت کی، مزدوری کی، تو اتنے پیسے ہوئے کہ اس کی تعمیر صرف اتنی ہی ہو سکتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کی تعمیر اتنی ہی کرو، باقی کو چھوڑ دو۔ تو جو حتیم ہے، جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے بیت اللہ شریف کے پاس میں، وہ بھی جو ہے وہ بھی بیت اللہ ہی ہے، وہی بیت اللہ ہی ہے۔ وہاں بھی اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ جس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہو۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ وہاں پر کوئی لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں اس لیے لائے، سفر کا جو معراج کا جو سفر ہے وہ یہاں سے اس لیے شروع ہوا۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر سے جاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، کون جاتے، کس کے واسطے کھلتے بیت اللہ کے دروازے؟ کسی کے واسطے بھی نہیں کھلتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے گئے، حتیم میں آپ کو لایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام جنت سے سونے کا برتن لے کر آئے، جنت سے سونے کا برتن لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور اس بات میں ہمیں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کرا رہے ہیں، اللہ جو کراتے ہیں اس بات پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سینے کو نکال رہے ہیں، میرے دل کو نکال رہے ہیں سینے سے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور سینے کو دل کو نکال کر اس جو جنت سے برتن لایا گیا اس برتن میں رکھا اور اس کے اندر نور بھرا گیا، حکمتیں بھری گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کرنا ہے، جہنم کا نظارہ کرنا ہے اور فرشتوں کو دیکھنا ہے، جو فرشتے آدمی یہاں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آدمی کو پتہ چلے کہ آج ہماری بستی میں ایسا آدمی آیا ہے جس کا قد 100 فٹ ہے، آدمی دیکھ کر مر جاتا ہے، جس کا کمزور دل نے دیکھ کر مر جاتا ہے، اتنا لمبا کہاں سے آدمی آ گیا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر حکمتیں بھری گئی، نور بھرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس سے دھویا گیا؟ زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے۔ اس لیے فرمایا کہ آب کوثر سے بھی بہترین اگر کوئی پانی ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام جنت سے برتن لے کر آئے، سونے کا تشت لے کر آئے، سونے کی پلیٹ لے کر آئے، سونے کا برتن لے کر آئے، اسی طرح وہاں سے آب کوثر بھی لا سکتے تھے، لیکن آب کوثر سے کہیں زیادہ افضل جو ہے آب زمزم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھلا گیا، جب دھل دیا اور نور حکمت اس کے اندر بھر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس لگا کر اسی طرح بند کر دیا گیا، معلوم بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں شق صدر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 4 مرتبہ دھویا گیا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال تھی، جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ پرورش پا رہے تھے، اور دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے،
اور تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا معراج کے موقع پر جب آپ کا معراج سفر معراج شروع ہوا۔ ان 4 مرتبہ میں، یعنی 4 مرتبہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے چلے ہیں، اور حتیم سے چلنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ نماز پڑھی ہے۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے تک 4 جگہ نماز پڑھی ہے۔ پہلے آپ جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ آپ کو روکا اور کہا یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یثرب ہے۔ یثرب کس کا نام ہے؟ مدینہ کا نام ہے۔ مدینہ کا نام جب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ الرسول، رسول کا شہر، حضور نے اس کا نام مدینہ رکھا۔ پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا، پہلے نام تھا اس کا یثرب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اترے اور فرمایا گیا کہ یہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پھر آگے چلے آپ، پھر آپ کو کوہ طور پر اتارا گیا، اس پہاڑ پر جس پہاڑ پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ وہ پہاڑ ہے، آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللحم پر آپ کو اتارا گیا، یعنی یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جہاں ہوئی وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی جہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی وہ مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اب مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتیم سے جب چلے تو براق لایا گیا۔ وہ ایک جانور ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہے اور خچر سے ذرا بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جانور لایا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر، اور وہ جانور ایسا ہے جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا اگلا قدم پڑتا ہے، اگلا قدم وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کی نظر جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈ کے اندر بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، چند سیکنڈ کے اندر۔ اور بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ 1300 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہ 1300 کلومیٹر دور کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں کر لیا۔ کیونکہ اللہ سفر کرا رہے ہیں، کوئی انسان کے بس کا یہ بات نہیں ہے، انسان کوئی سفر نہیں کر سکتا، یہ سفر اللہ کرا رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جلدی اس سفر کو طے فرمایا۔ اور اس کے بعد جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام نبی وہاں پر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، اور وہاں پر موجود ہیں تمام نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد اب سب نبی یہ سوچ رہے ہیں کون نماز پڑھائے گا، کون نماز پڑھائے گا۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کو جا نماز پر ٹھہرایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ کیوں نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا گیا کہ اب تمام نبیوں کے نبی یہی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء، یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس پر لعنتیں بھیجے، اللہ اس کو غارت کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز اس لیے پڑھا رہے، آخری نبی ہے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی کوئی بھی نبی آتے تھے، وہ بستی کے لیے نبی آتے تھے، ایک قوم کے لیے، ایک شہر کے لیے نبی آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آئے ہیں پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا جانور لائے گا جس کا نام ہے رفرف۔ اس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر زمین سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، یہ آسمانی سفر، اس کو معراج بولتے ہیں، اس کو معراج۔ یہ دوسرا جانور رفرف لایا گیا، رفرف کے اوپر آپ سوار ہوئے اور آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اور آسمان پر جو آپ گئے تو پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان سے جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ شراب کا تھا، ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ یہ شراب دنیا کی شراب نہیں، یہ جنت کی شراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، دودھ کو پسند فرمایا، دودھ کو لیا، دودھ کو پی لیا۔ تو اس موقع پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ آپ نے اپنی فطرت کو چنا ہے، اب آپ نے دودھ پی لیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ کی امت کبھی بھی قیامت تو گمراہ نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض اکثر لوگ جو مسلمانوں کی وہ گمراہ نہیں ہوتے، چند ایک دو ہیں وسیم رضوی جیسے جو بدل جاتے ہیں، ورنہ اکثر مسلمان کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر گمراہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، بھلے 1 مہینہ ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن اس کے دل میں احساس ہے یار میں گنہ گار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، داڑھی کٹاتا ہے احساس ہے، نماز نہیں پڑھتا احساس ہے، روزہ نہیں رکھتا احساس ہے، اسی کو بولتے ہیں کہ آدمی امت گمراہ نہیں ہوگی، آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ ہر آدمی چاہے نماز نہیں پڑھتا، مسجد کو نہیں آتا، کتنے بھی گنہ گار ہیں، رات دن شراب پیتا، لیکن شراب پینے کے ساتھ ساتھ ہر گھونٹ پر اس کو احساس ہوتا ہے تو مسلمان ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو گناہ کر رہا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ آپ کی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آخری موقع پر بھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی شراب پیا، لیکن آخر میں آ کر بھی توبہ کر لیتا ہے، بڑھاپے میں آ کے مسجدیں بھر دیتا ہے آدمی، بڑھاپے میں پڑھتا نہیں۔ ایک زمانہ تھا بوڑھے لوگ نماز پڑھتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب بوڑھے بھی نظر نہیں آتے،
ایک زمانہ تھا بوڑھے مسجد کو آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کی وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے تھے، تو جوان بھی نماز پڑھنے آتے تھے۔ اب تو بوڑھا آدمی اگر اس کو بوڑھا بولتے تو انہیں غصہ آ جاتا، میرے کو بوڑھا بولا، ابھی تو میں صرف 60 سال کا ہوں، اب اس سے آگے کیا امید ہے بھائی آپ کو؟ نہیں، ابھی تو میں 100 سال کا ہو کر مرتا ہوں۔ کون بولے آپ کو؟ وہی آئی تھی آپ پر، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا کیا کہ تیری عمر 100 سال کی ہوگی، کسی کو نہیں پتہ کون کب وفات پا جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی بزرگ ہے تو اس کو بزرگ کہا جائے تو غصہ نہیں آنا چاہیے اور اس کو احساس کرنا چاہیے۔ سفید بال کیوں ہوتے ہیں؟ سفید بال اس لیے ہوتے ہیں، بڑھاپا آدمی اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو زندگی کا احساس ہو کہ اب میں اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں، اب میں قبرستان کی طرف جا رہا ہوں، اب میں اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اب تو میری نماز جنازہ بس ہونے والی ہے۔ احساس کے لیے آدمی کو بڑھاپا آتا ہے، جس طرح ورنہ آدمی بڑھا ہوتا ہی نہیں، جوان ہوتا جوانی میں مر جاتا، لیکن اللہ احساس کے لیے تاکہ اس کا ضمیر زندہ ہو، ایمان زندہ ہو، ایمان جو مردہ ہو چکا ہے وہ ایمان پھر سے جو حرارت میں آئے، پھر سے اس کے اندر جو ہے احساس پیدا ہو، احساس پیدا ہونے کے بعد کچھ تو نیک کام کرے، کچھ تو تیاری کرے۔ اس لیے بڑھاپا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے بڑھاپا دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف آئے، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا، کچھ نہ کچھ محنت کرے گا۔ وہ زمانہ تھا بوڑھے نظر آتے تھے، اب یہ زمانہ ایسا ہے اس میں بوڑھے بھی نظر نہیں آتے مسجد میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیش کیا گیا؟ پیالہ پیش کیا گیا دودھ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا، شراب کا نہیں پیا، اور حالانکہ جنت کی شراب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن حضور نے اس موقع پر بھی شراب کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ یہ جنت کی شراب ہے۔ اور یہاں ہمارے مسلمان بھی شراب پی رہے ہیں، کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں، مزہ نہیں آتا ان کو شراب نہیں پی، تو دوست کی پارٹی تھی، دوست کی شادی تھی، دوست کا برتھ ڈے تھا، اس لیے شراب پی لیا، ٹھیک ہے، پھر یہ دوست کے ساتھ کل جہنم میں بھی جانا پڑے گا، تیار رہو۔ اس لیے شرابی کا اگر کوئی آدمی ہے تو توبہ کرے بچ جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو 2 تحفے دیے۔ کتنے تحفے دیے؟ 2 تحفے دیے۔ ایک تحفہ تو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام بولنا، جن کو نہیں پتہ ہے وعلیکم السلام بول لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام بولا ہے، کسی امت کو سلام نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کتنے نبی آئے، کتنی قومیں آئی، کتنے لوگ آئے، کتنے مسلمان آئے، لیکن کسی کو سلام نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں جو تذکرہ ہے ترمذی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، تو جواب دیں آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کہا۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بولنا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، ایک مرتبہ کوئی اگر آدمی یہ پڑھے گا تو ایک درخت اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لگا دیں گے۔ جب وہ مرے گا وفات ہو جائے گی اور قیامت کا دن ہوگا، اور جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے، اور سورج ایک بارش اوپر ہوگا، ایک ہاتھ اوپر ہوگا سورج، اور لوگ اپنے جس کا جتنا زیادہ گناہ ہوگا وہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوگا۔ زیادہ گناہ ہے، کم گناہ ہے تو گھٹنے تک پسینہ ہوگا، زیادہ گناہ ہے تو ران تک ہوگا، اور زیادہ گناہ ہے تو پیٹ تک ہوگا، سینے تک ہوگا، بہت زیادہ گناہ گار ہے تو وہ پورا پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جو ہے نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج ایک بارش اوپر ہوگا، تو یہ آدمی جس آدمی نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا ہے، تو یہ آدمی اپنے اس درخت کے سائے میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوگا۔ تو کتنا فائدہ ہے، تو آدمی جو ہے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب یہ نہ سوچے، جب میں نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی تو ایک بچہ میرے کو باتیں بول رہا تھا، ایک مرتبہ پڑھے تو بس ہے نا مول صاحب، ایک درخت بس ہے نا، تو اس لیے میں بولتا ہوں یہاں ایک پلاٹ لیا تو بس ہوا کیا؟ ایک پلاٹ سے بس ہوتا؟ ارے ایک پلاٹ لیا، دوسری پلاٹ ہونا، تیسری پلاٹ بھی ہونا، چوتھی پلاٹ بھی ہونا، پانچویں پلاٹ، کتنے پلاٹ؟ ارے بہت زیادہ پلاٹ ہونا، سب سے زیادہ میچ مالدار ہونا۔ ایک دن میں آدمی پیسہ کما رہا ہے تو دوسرے دن کمانے جاتا نہیں۔ تو جتنے زیادہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جتنی زیادہ بلڈنگ ہوتی ہے، جتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں، جتنے زیادہ پلاٹ ہوتے ہیں، لوگ اس کو امیر مانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی جس کے پاس جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ سب سے امیر ہوگا۔ تو پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنے زیادہ جنت میں درخت لگیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو سلام کہا اور یہ کہا کہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس آواز سنی، یعنی حضور کا پیار دیکھے صحابہ سے، یہاں اگر ہمارا باپ آ گیا اور باپ اگر باہر سے کنڈی کھڑکھڑایا تو پوچھتے ہیں کون آیا؟
حالانکہ باپ ہے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ کنڈی کس طرح کھڑکھڑاتے ہیں، کس طرح بیل بجاتے ہیں، اتنا بھی ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنا پیار ہے کہ حضرت بلال کی آواز سنی اور ادھر ادھر دیکھا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ تو فرمایا کہ تو بلال کی چلنے کی آواز ہے، یہ تو بلال کے قدموں کی آواز ہے، اس طرح تو میرا بلال چلتا ہے، اس کی آواز یہاں کیوں آ رہی ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کا مقام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ وہ چلتا دنیا میں ہے لیکن اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ کیا مقام ہے؟ مقام کس طرح پایا؟ فلمیں دیکھ کے نہیں، ڈرامے دیکھ کے نہیں، گانے سن کے نہیں، داڑھی کٹا کے نہیں، چوریاں کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، اس طرح مقام حاصل نہیں کرا، اسلام پر عمل کیا تو یہ مقام ملا۔ ذرا آگے گئے تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی، قرآن پڑھتے تھے، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہمیشہ قرآن۔ ذرا آگے گئے تو دیکھا کہ وہ حارثہ بن نعمان کی آواز آ رہی ہے، پھر حضور نے دیکھا کہ حارثہ کہاں ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تو میرے حارث کی آواز ہے، یہ تو میرے حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان کو قرآن سے اتنا محبت ہے، قرآن سے ان کو اتنی محبت ہے، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کی قرآن سے محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن دنیا میں رہ کر پڑھتے ہیں لیکن ان کی آواز جنت والوں کو سنائی جاتی ہے اور فرشتوں کو سنائی جاتی ہے۔ تمام حوریں، تمام فرشتے اور تمام جتنے بھی جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ حارثہ بن نعمان جب بھی دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو یہاں چلایا جاتا ہے کہ تمام لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ کس سے محبت؟ قرآن سے محبت، ہیرو سے محبت نہیں، منور فاروقی سے محبت نہیں، جو تم نے منور فاروقی کو جتایا اس سے محبت نہیں، کیا حاصل کر لیا؟ منور فاروقی نے جیت کے کیا حاصل کرا؟ کون سا تیر مارا؟ بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی چیز سستی ہوئی؟ لیکن عجیب جنون ہے ہمارے نوجوانوں کا، ان کو محبت ہے تو منور فاروقی سے محبت ہے۔ ایک بیوقوف تو عمرہ کرنے گیا اور بیت اللہ شریف کے سامنے ٹھہر کر بول رہا ہے کہ یہ اللہ یہ جو میرا عمرہ ہے یہ منور فاروقی کے لیے عمرہ ہے، میری اس عمرہ کی برکت سے منور فاروقی کو جتا دے۔ عمرہ کیوں کرنے جاتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف میں جا کر بھی منور فاروقی کا نام لے رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان کون فین ہے؟ منور فاروقی کے فین ہیں۔ کیا حاصل ہو؟ ذرا مل کے دیکھو اس سے۔ اور یہاں جو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہے۔ جو قرآن رات دن پڑھنے والے ہیں، جو ہماری اصلاح کرنے والے، جو ہمیں جہنم سے بچانے والے، ان سے محبت نہیں ہے، منور فاروقی سے محبت ہے۔ جاؤ پھر اس کے ساتھ ہی جاؤ۔ اگر منور فاروقی کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہے تو بیوی کو کیوں طلاق دے دیا؟ معلوم ہے منور فاروقی معلوم ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، سرچ کرو جا کر۔ اگر وہ اتنا اچھا ہے تم اس کو فالو کر رہے ہو، تم اس کے دیوانے ہو، تم اس سے محبت کرنے والے ہو تو اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے دیا؟ شریف آدمی تو بیوی کو طلاق نہیں دیتا نا، 4 5 گرل فرینڈ ہے اس کی، شریف آدمی کی گرل فرینڈ ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میری گرل فرینڈ ہے مجھے یہاں بیٹھنے دو گے؟ بتاؤ بیٹھنے دو گے؟ نہیں بیٹھنے دو گے، کبھی میری بات بھی سننے نہیں آؤ گے کیونکہ یہ کمینہ انسان ہے، اس کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اور منور فاروقی کی جس کی 5 گرل فرینڈ ہے تم اس کے دیوانے ہو۔ یہاں یہ مقام کس لیے ملا ہے حضرت بلال کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مجھ سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیا سوچیں ہمیں حضور سے محبت ہے؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو اذان کی آواز ہوتی کیوں نہیں آتے ہم مسجد کو؟ کیوں ہمارے لباس حضور والے لباس نہیں ہے؟ کیوں ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ کیوں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں ہمارے گھروں میں فلمیں چلتی رہتی ہیں، ڈرامے چلتے رہتے ہیں؟ کیوں میں شراب پیتا ہوں؟ کیوں میں شراب کا عادی ہوں؟ کیوں میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اگر حضور سے واقعی میں محبت ہے تو اسلام پر عمل کرنے والے بنے۔ حارثہ بن نعمان کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز۔ کیوں آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز؟ قرآن سے محبت ہے۔ سلمان خان سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت ہے۔ قرآن سے تو پڑھتے دنیا میں ہیں، زمین پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کچی زمین پر کچی بوریوں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور پورے بدن پر جب اٹھتے تھے تو پورے بدن پر مٹی جھاڑنا پڑتا تھا، ایسی مٹی، ایسی قالینیں نہیں تھی، ایسے پتھر نہیں تھے، ایسے ماربل نہیں تھا، ایسے سنگر مرمر نہیں تھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا، مٹی میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مقام کیا ہے کہ جنت میں ان کی آواز سنائی دے جا رہی ہے، جنت میں آواز آ رہی ہے، جنت میں، اور جنت کی حوریں، فرشتے اور جنتی جو انسان ہیں وہاں پر وہ ان کی آواز کو سن کر، قرآن کو سن کر مست ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، پتھر، اس آدمی کا سر جو ہے بالکل چور چور ہو جاتا ہے، چکنا چور چور، بالکل کچلا کچلا، قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے، پھر سے ٹھیک ہوتا، پھر سے پتھر مارتا، پھر سے ٹھیک ہوتا، بس یہی۔ اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت، وہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جب اذان ہوتی تھی اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ بن جاتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس کے ساتھ جو آپ کی امت کا آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر یہی ہوگا، قیامت تک یہی ہوتا رہے گا کہ اس کے سر پر ایک بڑا پتھر مارا جائے گا، قیمہ قیمہ ہو جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر مارا جائے گا، اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہونٹوں کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹ ہے، ہونٹ کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے درد سے، پھر کاٹنے کے بعد پھر سے واپس آ جاتا، پھر کاٹا جاتا، پھر سے واپس آ جاتا۔
اب حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو چغل خوری کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، اس کی بات اس کو لگاتا تھا، اس کی بات اس کو لگاتا تھا، 2 خاندانوں میں لڑائی کرانے والا۔ اب جن لوگوں کی عادت ہو گئی ہے وہ 2 خاندانوں میں لڑائی کراتے ہیں، چغلی کرتا ہے، یہاں کی بات لے لیا، اس سے تھوڑی باتوں کروا کے اس کو بتا دیا، اس کے بعد اس کو دونوں کو لڑائی کر دیا، اب بیچ میں مزے لے رہا ہے۔ تو سوچے کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس آدمی کا فرشتے گلا دبا رہے ہیں، گلا زور سے گلا دباتے ہیں، زور سے، اور اس کی آنکھیں پوری باہر آ جاتی ہیں، زبان باہر آ جاتی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا، پھر فرشتہ چھوڑ دیتا، پھر اسی طرح دباتا، پھر چھوڑ دیتا، پھر اسی طرح دباتا۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں۔ آپ کی امت کے کون ہیں؟ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو فرقے کی بات کرتے تھے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، فرقے کی بات، ہمیشہ فرقے کی بات، وہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں فرقے کا کافر ہے، فلاں فرقے کا یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، صرف مسلمان میں ہوں۔ تو یہ جان لینا چاہیے ہر مسلمان کو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو۔ فرقہ بعد میں دیکھیں گے مرنے کے بعد، ہمیں صرف اپنی نگاہوں میں اتنا دیکھنا ہے کہ آدمی مسلمان ہے کیوں اس آدمی نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرے نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، میرے نبی کو اپنا نبی مانتا ہے، میرے قرآن کو اپنا قرآن مانتا ہے، جس کلمے کی میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی اسی کلمے کی گواہی دینے والا ہے، جہاں میں حج کرنے جاتا ہوں، جہاں عمرہ کرنے جاتا ہوں یہ بھی اسی کو مانتا ہے، جن صحابہ کو میں مانتا ہوں یہ بھی انہی صحابہ کو مانتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں تو وہ ہمارا جیسا ہی ایک انسان ہے، بس اس کا فرقہ الگ ہے، لیکن کسی کا فرقہ الگ ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کی جائے گی، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ تو جو آدمی فرقے کی بات کرتا ہے یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو لڑاتا ہے، فلاں وہ صاحب جو ہے وہ کافر ہے، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر ہے، وہ اتنے سارے فرقوں میں بس میں ہی اکیلا مسلمان ہوں، تو حضور نے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو فرقے کی بات کرتا ہے۔ تو جو آدمی، جو علماء، جو مولوی صاحب فرقے کی بات کرنے والے ہیں وہ ذرا اس کو دھیان میں رکھے، فرقے کی بات نہ کرے، یہاں امت کو جوڑ کر چلنا ہے، امت کو لے کے چلنا ہے، سب کو دین کی بات بتانی ہے، اتنی ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے، پھر کیا ایک بات فرقے کی رہ گئی؟ اب ایسے لوگ جو لوگ فرقے کی بات اسٹیج پر آ کے بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے، 1 لاکھ روپے دی جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آئے گا اور فلاں جماعت کی فلاں صاحب کی مذاق اڑائے گا، ہنسی مذاق تفریح کریں گے اور مزہ لیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ٹھٹے ماریں گے، مسخرہ پن کریں گے، اور وہ 1 لاکھ روپے ایک بیان کا دیتے ہیں۔ بتاؤ، دین کی کوئی بات نہیں ہوگی، صرف فرقے کی برائی۔ تو آپ کو ایسے جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں جہاں فرقے کی باتیں ہوتی ہوں، بالکل جانے کی ضرورت نہیں۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ ایک مسلمان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے، اس کے اندر جو عیب ہے وہ اللہ دیکھ لیتے، عیب کو کم زیادہ کرنے کے لیے، عیب پر سزا دینے کے لیے اللہ ہے، میزان عمل ہے، ترازو ہے، تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ حساب لینے والے ہیں، تیرا کام حساب لینے کا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ فرقے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اسی طرح جب آگے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے جو ناخن ہے نا، ناخن وہ لوہے کے ناخن ہے، اور اتنے لمبے لمبے ناخن ہے، وہ انہیں ناخنوں سے، اپنے لوہے کے ناخنوں اپنے چہروں کو چھیلتا ہے، درد ہوتا ہے، پھر اگر وہ رکتا ہے تو فرشتے کی مار پڑتی ہے، انہیں چھیلتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے غیبت کرنے والا انسان۔ چلو بھائی 4-5 دوست ملیں گے، کیا کریں گے؟ اب غیبت کریں گے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مسجد میں بیٹھ کر پہلی صف میں بیٹھ کر جس امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی غیبت کر رہا ہے، تیری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے دل کو صاف کر، امام کا حسد اور بغض اپنے دل سے نکال تو نماز قبول ہوگی۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جو امام یہ کہہ رہا ہے کہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، آمین کہہ رہا ہے، کئی کو آمین کہہ رہا ہے، بھائی تیرے دل کے اندر تو بغض ہے نا، تیرے خود آمین نہیں کہنا ہے۔ تو جو آدمی غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، خاندان کی برائی کرے، امام کی برائی کرے، مؤذن کی برائی کرے، مسجد والوں کی برائی کرے، کسی کی بھی برائی کرے، کسی کی بھی، تو جو آدمی غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، اس کو قیامت کے دن سزا یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیلتا رہے گا اور قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بدبودار کھانا ہے اس کے سامنے، مرا ہوا ہے، گدھا پڑا ہوا ہے، مرا ہوا جانور، بدبو آ رہی ہے، لوگ اس کے پاس سے گزرتے نہیں، وہ اس مرے ہوئے گدھے میں سے لے کر کھاتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو زنا کرتا تھا دنیا کے اندر، زنا کرنے والا۔ سوچو جن لوگوں نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے اور ڈیٹنگ پہ جا رہے ہیں روزانہ، سوچو کہ تمہارے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے۔ اور فرمایا یہی آدمی، اس آدمی کو اس کی شرمگاہ سے پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، شرمگاہ سے پیپ اور خون، تو کتنی عجیب بات ہے، سوچے تو آدمی، اور اس کو وہ پانی پی جاتا ہے، یہ خوشی سے وہ پانی پی رہا ہے، وہاں پر نہیں پیتا ہے تو فرشتوں کی مار پڑتی ہے۔ شرمگاہ سے نکلا ہوا خون، شرمگاہ سے نکلا ہوا پیشاب پخانہ، اس کی خوراک ہے، یہ کھا رہا ہے۔ کون ہے یہ آدمی؟ یہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت ہے۔ اور ایک جگہ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ جو ہے بہت بڑا مٹکی کی طرح ہے، اور اس میں سانپ ہے، سانپ کیا ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر سانپ ہے، سانپ، اور وہ سانپ اس کو کاٹتے ہیں، چیختا چلاتا ہے۔ اچھا پوچھا تو فرمایا گیا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا، سود لیتا تھا،
سود دیتا تھا، لوگوں کو سود کے بارے میں بتاتا، سود کے فضائل بتائے جا رہے ہیں اب تو، سود لینے کا یہ اچھا ہے، اس طرح لے لو اس طرح لے لو، تو سودی کاروبار کرنے والے کا یہ حشر ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس عورت کے ہاتھ اس طرح ایک جگہ رکھے ہوئے، ایک فرشتے کے پاس ایک بڑا تلوار ہے، بڑی تلوار ہے، بڑی تلوار اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہ چیختی ہے چلاتی ہے، پھر ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سے کاٹے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بتایا گیا یہ وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی چوری کرتی تھی۔ کیا؟ شوہر کی چوری کرتی تھی۔ لیکن عورت چوری جب کرتی ہے جب تم عورت کو پیسے نہیں دیتے، وہ کتنا کام کرتی ہے عورت گھر میں، تو اس کے مہینے کے پیسے باندھے، ہر مہینے 2000 1000 اس کے پیسے باندھے، اس سے حساب نہ لے۔ جو آدمی عورتوں پر ظلم کرنے والے ہیں پھر عورت چور بنتی ہے، خود بخود کوئی چوری نہیں بنتا، خود بخود کوئی چوری نہیں کرتا، جب آپ ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرو گے تو وہ چوری کریں گی۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے وہ چوری نہ کرے۔ تو جو عورت چوری کرنے والی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ اس کے منہ کو کھولے جا رہا ہے اور اس کے اندر فرشتہ آگ ڈال رہے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ حرام کھانے والا ہے، حرام کماتا ہے، حرام 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر کماتا ہے، تو جھوٹ بول کر کمانے والا 2 نمبر کاروبار کرنے والا، اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ اور ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا وہ پھرتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، تو اس کا چہرہ کیسا ہے؟ خنزیر کا چہرہ ہے، نیچے سے آدمی ہے، اوپر سے خنزیر کا چہرہ، اس کے چہرے میں خنزیر کا چہرہ ہے۔ تو حضور نے پوچھا، بتایا گیا کہ وہ آدمی جو جھوٹ بولتا تھا دنیا کے اندر، کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا۔ جھوٹ، یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے کہ اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ ہے۔ تو اس طرح جھوٹ بولنے کی ہمارے اندر عادت نہ ہو۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا گیا، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہے، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہے، خون اور پیپ، اس کے ہاتھوں میں خون اور پیپ پی رہا ہے۔ تو پوچھا گیا تو فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، شراب، یہ شرابی کی سزا ہے، شرابی کی سزا، کیا خون اور پیپ پی رہا ہے۔ جہنمیوں کا جو خون ہے، جو پیپ ہے اس کے اندر سارا، وہ اس کو پینے کے لیے دے جا رہا ہے، یہ شرابی ہے۔ تو شراب سے توبہ کریں۔ ایک شخص کے ہونٹ جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہیں، ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، موٹے موٹے، اور فرشتے ان ہونٹوں کو کھولتے ہیں اور ہونٹوں کو کھول کر اس میں انگارے ڈالتے ہیں، آگ ڈالتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریب کا حق کھانے والے ہیں، غریب کا مال کھانے والے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرنے والے ہیں، یتیموں کے مالوں کو ہڑپنے والے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی کے مال کو بڑے بھائی اپنا مال سمجھ کر کھانے والا ہے، بہنوں کا حق نہ دینے والا، بہنوں کا حق کھانے والا ہے، تو وہ آدمی اس بات کو غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ فرشتے منہ میں پتھر ڈالیں گے، آگ ڈالیں گے اگر کوئی آدمی کسی غریب کا حق کھائے گا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے سر پر جو ہے ایک پہاڑ رکھا ہوا ہے، اس پہاڑ کو رکھتے ہیں وہ بالکل نیچے مل جاتا ہے اور اس کا قیمہ بن جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پہاڑ کو رکھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر تکبر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے بھی شاید ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں میرے پاس، حالانکہ میں جو ہے سب سے بڑا آدمی ہوں، سب سے بڑا انسان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تکبر آتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، تو آپ کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے کہ آپ کے سر پر ایک پہاڑ کو رکھا جائے گا، اور وہ پہاڑ یہاں آپ 10 کلو 15 کلو 20 کلو وزن اٹھا کر دیکھیں، 25 کلو کا آپ تھیلا اٹھا کر دیکھیں، چاول کا تھیلا، آٹے کا تھیلا اٹھا کر دیکھیں، آپ 2-4 منٹ نہیں اٹھا سکتے، آپ تھک جاؤ گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے سر پر جو تکبر کرنے والا ہے اس کے سر پر ایک پہاڑ رکھا جاتا ہے اور وہ قیمہ ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کرنے والے سوچیں کہ کہیں میں تکبر تو نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ آخرت میں یہ ہونے والا ہے، غور کریں آپ اس بات پر۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا تندور ہے جس میں آگ جل رہی ہے، آگ کیا جل رہا ہے؟ آگ جل رہی ہے، آگ، اور اس تندور میں عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور اس تندور کی آگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آگ کے ساتھ ساتھ اوپر، آگ جب شعلے اوپر مارتی ہے اور آگ جب اوپر آتی ہے تو وہ تندور کے ساتھ، آگ کے ساتھ وہ عورت اور مرد بھی اوپر آتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں اور موت پکارتے ہیں کہ موت آ جائے، کسی طرح ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، لیکن یہاں وہ جگہ ہے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ وہ عورت وہ مرد ہیں جو زنا کرتے تھے، جو آپس میں زنا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے۔ بدکاروں کا یہ علاج ہے آج کے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، سمجھے، جو گھر سے بھاگنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر سے بھاگ جائیں گے اور ہم نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، کسی غیر مسلم سے شادی کر لی، غیر مسلم سے شادی رچا لی۔ وہ سوچیں، وہ دیکھیں، اور یہ باتیں کوئی جھوٹی نہیں ہے،
یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان باتوں پر ہم کو یقین کرنا پڑے گا۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ آگ کیا جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور تھے، روزہ چھوڑتے تھے، روزے میں بھی کھانا کھاتے رہتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں آج ان کو الٹا لٹکا کر ان کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے کیا کھا رہے ہیں؟ کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے، اور ان کے بدن پر چھچڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ چھچڑے جس طرح چھچڑے ہوتے ہیں جانوروں کے گوشت کٹ جاتا ہے، گوشت کے جو چھچڑے ہوتے ہیں وہ چھچڑے ان کے بدن پر لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک لوہا گرم کر ان کے بدن کو لگایا جاتا ہے، وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر ان کے بدن کو لگایا جاتا ہے اور پورا بدن پہ چھچڑے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے۔ تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جبرائیل نے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اپنے مال پر خود قبضہ کر کے بیٹھتے تھے۔ آج ان کو وہی مال گرم کر کے ان کے بدن پر لگایا جا رہا ہے، آج ان کے بدن پر چھچڑے لٹکا دیے گئے ہیں۔ چھچڑے سے آدمی کتنی نفرت کرتا ہے، جس گلی میں چھچڑے ہوتے ہیں گوشت کرتا ہے، قربانی کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ اچھے سے اچھا اس گلی میں گزرنا پسند نہیں کرتا ہے، آج وہ چھچڑے اس کے بدن پر لٹکائے جائیں گے اور اس کو کھانے کے لیے کانٹے دیے جا رہے ہیں، کانٹے۔ یہ وہ منظر ہیں، یہ وہ مناظر ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا وہ اسی لیے بلایا تاکہ آپ ان منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی امت کو جا کر بتائیں اور وہ ان باتوں پر یقین کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو حضور نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ اگر تم ان چیزوں پر اب بھی یقین نہیں کرتے ہو، ان چیزوں کو جھوٹا مانتے ہو، تو تمہارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، اپنے آپ کو یہ نہ کہو میں بھی اسلام میں داخل ہوں، تم اسلام سے باہر ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ تمہیں ان چیزوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ یقین کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ ان چیزوں سے بچو گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کو کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ انہی کاموں کو کرتے رہتے ہو جس طرح میں نے ابھی یہ بتائے ہیں کہ اس طرح عذابات ہوتے ہیں، اس طرح عذابات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، اگر آپ اب بھی ان کاموں کو کرتے ہو تو آپ منافق ہو، منافق، آپ مسلمان نہیں ہو، آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کا تحفہ ملا تو یہ ایک تحفہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ نماز کا ملا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت ملی کہ سورہ بقرہ کی آخر کی یعنی پورا قرآن کہاں نازل ہوا؟ پورا قرآن اس زمین پر نازل ہوا، نماز آسمانوں پر ملی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر نازل فرمائی، اسی وقت یہ 2 آیتیں دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی اگر پریشان حال ہے، کوئی جادو سے، جنات سے کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ 2 آیتیں تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے۔ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، ان 2 آیتوں کو پڑھے، دکان کے اندر کوئی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا آپ کا، آپ ان 2 آیتوں کو پڑھے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ 2 آیتیں تمہارے ہر کام کے لیے کافی ہیں، ہر چیز کے لیے کافی ہیں۔ اب آپ کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا ہے، کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ ان 2 آیتوں کو پڑھیں، ان 2 آیتوں کا پڑھ کر دم کریں، یا پانی میں ڈال کر یا پانی میں پھونک مار کر پانی کو پی جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے میرے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہاں تو ویسے بھی اتنا عقیدہ خراب ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر پہ کسی نے جادو کر دیا، دکان پہ جادو کر دیا، کاروبار پہ جادو کر دیا، نہیں چل رہا ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، ایک دوائی ہے۔ کیا کریں کہ آخر کی 2 آیت پڑھے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ پڑھے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک پڑھے اور ان 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی میں پھونک مار دے اور اس پانی کو اپنی پوری دکان پر چھڑک دے اور پورے گھر میں چھڑک دے، اپنے اوپر چھڑک لے، انشاءاللہ کتنا ہی بھی بڑا کوئی جنات ہے، شیطان ہے، جادوگر ہے، چند منٹ کے اندر آپ کا جنات اور شیطان نکل کر بھاگ جاتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ان باتوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں ان باتوں پر اعتبار ہوتا، ہمیں ان باتوں پر بھروسہ ہوتا تو آج ہم یہ بہانے نہ لگاتے کہ میرے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا، میرے کاروبار پر کسی نے بندشیں کر دی۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ ان 2 آیتوں کو پڑھیں اور پھونک ماریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ تو پہلا تحفہ نماز کا ملا، دوسرا تحفہ یہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں ملی، اور تیسرا تحفہ یہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا تحفہ دیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کوئی بھی گناہ کرے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرے گا تو اس کو معافی نہیں ہے،
اس کے لیے معافی کا کوئی اعلان نہیں ہے، اس کو نہیں بخشا جائے گا، اس لیے شرک سے توبہ کریں، جگہ جگہ پر سجدہ کرنے سے بچیں، مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کریں، کسی قبر کو، کسی بابا کو، پیر کو فقیر کو سجدہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر سجدہ کریں، مسجد میں آئے مسجد میں آ کر سجدہ کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کا حل کیسا ہوتا ہے۔ جو ہمیں عمل کرنا ہے اور معراج کے واقعے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ ہے نماز کا پیغام، اصل تو نماز کا پیغام ہے، معراج کے واقعے کا سارا نچوڑ نماز ہے، نماز کہ ہم عہد کر لیں کہ آج سے ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم عہد کر لیں، اس مہینے سے عہد کر لیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، لہذا جو آدمی اللہ کے مہینے میں بھی نمازیں نہ پڑھے، اللہ کے مہینے میں بھی نمازیں چھوڑ دے، وہ یہ سوچے کہ میرا کیا ہونے والا ہے، میرا حشر کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو بے نمازی ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ فرعون کے ساتھ تمہارا حشر ہو، نمرود کے ساتھ تمہارا حشر ہو؟ تو لہذا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یاد رکھے کہ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ اسی درجے میں، جہنم کے اسی درجے میں ہوگا کہ جس درجے میں فرعون ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو؟ کوئی نہیں چاہتا دنیا کے انسان کہ مجھے فرعون کے ساتھ ڈالا جائے، لہذا جو آدمی بے نمازی ہے وہ فرعون کے ساتھ تیار رہ جانے کے لیے۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، 700 مرتبہ کیوں فرمایا؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ فرمایا کہ نماز پڑھو۔ آپ ذرا سوچیں کہ 700 مرتبہ کیوں فرمایا اللہ نے نماز پڑھو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج سب کام کرنے کو تیار ہے، ہم لوگ سب کام کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، دعوتیں کریں گے، بڑی بڑی دعوتیں، ہزاروں آدمیوں کی دعوت کریں گے اور ہزاروں آدمی کو ہم کھلائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ نماز کو 5-10 منٹ لگتی ہیں، لیکن وہ 5-10 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ ایک ہمارا گھر کا کوئی بچہ، کوئی آدمی گم ہو گیا، اس کو ہم صبح سے شام تک تلاش کر رہے ہیں، مل رہا نہیں، پھر ہک کے ہار کے گھر میں بیٹھ گئے اور بس مایوس ہو گئے کہ اب وہ ملنے والا نہیں ہے، اب وہ اچانک سے آ گیا، تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، بھئی تم کو تو صبح سے ڈھونڈ رہے تھے، صبح سے تمہارے کو ڈھونڈ رہے تھے، تم نہیں ملے، اب اچانک آنے سے کس طرح خوش ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح خوش ہو جاتے ہیں جس طرح تم اپنے گم ہوئے جو تمہارا گم ہو گیا وہ رشتہ دار اچانک آنے کی وجہ سے تم خوش ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نمازی سے ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح سردیوں کا موسم ہے، اب سردیوں کا موسم آپ دیکھیں، سردیوں کے موسم میں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جب آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو گناہ بھی نماز پڑھنے کی برکت سے اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس طرح آدمی غسل کرتا ہے، غسل کرنے کی وجہ سے اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی برکت سے بھی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ غسل کرنے سے سارا میل ختم ہو گیا تو نماز پڑھنے سے بھی اس کے نامہ اعمال کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، جنت چاہیے تو نماز شروع کر دے، آج سے ہی نماز شروع کر دے، قسم کھا لے، عہد کر لے کہ جس نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیس ٹو فیس اپنے سامنے روبرو ہو کر نماز کا تحفہ دیا، اسی نماز کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو آج سے عہد کر لیں، قسم کھا لیں، آج سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے میں نماز کا پکا پابند بنوں گا، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ عہد کر لیں آپ۔ اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک لیا، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور پھر واپس آئے، یہ 30 سال کا عرصہ تھا، یہ 30 سال کا عرصہ تھا کہ 30 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب عجیب بات ہے کہ ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر واپس بھی آ گئے اور وقت رکا رہا۔ ہاں بھائی، وقت رکا رہا، کیوں؟ آپ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک مثال سمجھے آپ۔ جس طرح یہ گھڑیاں ہیں، اب یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے اور مسجدوں میں گھڑیاں ہوتی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی گھڑیاں ہیں نہیں؟ گھروں میں گھڑیاں، ہاں، تو آپ گھڑی کو ایسا کریں، آپ گھڑی کا شیل نکال لیں۔ گھڑی کا کیا کرنا ہے؟ شیل نکال دینا ہے۔ آپ شیل نکال دیا، گھڑی بند ہو جاتی ہے، گھڑی رک جاتی ہے۔ اگر آپ وہی شیل اس کو 1 مہینے کے بعد ڈالو گے تو وہ گھڑی وہیں سے چلنا شروع ہوگی۔ بھئی وہیں سے چلنی تھا نا، وہیں سے چلے گی نہیں وہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی اس کائنات کے لیے ایک شیل کی طرح ہے۔ جس طرح ایک شیل نکالنے سے گھڑی رک جاتی ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے زندہ رہتے ہوئے آسمانوں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کائنات کے وقت کو روک دیا، اس کائنات کے وقت کو وہیں روک دیا۔ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 30 سال کے بعد آئے۔ یہ جو مناظر ہیں جو دیکھیں، جنت جہنم جو دیکھی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، سارے کام ہوئے، یہ 30 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو وہ جو وضو کا پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد دیکھا وضو کا جو پانی ہے وہ اسی طرح بہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بستر سے گئے تھے وہ بستر جو ہے وہ بستر گرم تھا، اس میں گرماس تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ بستر ابھی گرم ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے حجرہ مبارک سے وہ ام ہانی کے گھر سے لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کنڈی اب تک ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، اور وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا۔ جب آئے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو چیزیں چھوڑ کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اسی طرح بالکل آئے۔ اب آدمی کو اعتراض ہوتا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں آپ پڑھ کر، 19واں پارے میں موجود ہے۔ بلقیس کا تخت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے بولا کون لے کر آئے گا؟ تو آصف بن بریخہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ان کا تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، اور ایسے ہی ہوا بھی ایسی۔ آپ کا قرآن پڑھ کر دیکھیں آپ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف پلک جھپکی اور وہ ہزاروں میل دور تھی، ہزاروں میل، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے ایک امتی یعنی جو امتی جب یہ کر سکتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور سے لا کر یہاں رکھ سکتا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی ایک رات میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اب ہمارے پاس فون ہے، یہ فون ہے، سب کے پاس فون ہے۔ اگر آپ کا دوست کوئی امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، یورپ میں ہے، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، آپ فون لگاؤ۔ اگر آپ فون لگاؤ گے تو ایسا نہیں ابھی آپ نے فون لگایا ہے اور 3 دن کے بعد فون ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے فون لگایا، سیکنڈ میں آپ کو فون مل جائے گا، حالانکہ انہیں کہاں بیٹھا ہے؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہے، وہ افریقہ میں ہے، لیکن آپ نے فون ملایا۔ جب جس طرح اب یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کو سمجھیں آپ، جس طرح اب فون مل سکتا ہے، تو میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رات میں جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا، اس بات پر اعتبار کرنا ہے، ایسا نہیں آپ اعتبار نہ کریں، اور ان باتوں پر اعتبار کے لیے ابو بکر جیسا ایمان چاہیے۔ اگر ابو بکر جیسا ایمان ہے تو آپ کو ان باتوں پر اعتبار ہوگا، اگر آپ کا ایمان ابو جہل جیسا ہے تو آپ کو اعتبار نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ ان باتوں کو کسی کو بتائیں نا، کوئی یقین نہیں کرے گا، آپ کی ان باتوں کو کون یقین کرے گا؟ کوئی آپ کی ان باتوں کو یقین نہیں کرے گا۔ تو حضور سے رہا نہیں گیا، حضور نے بتایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو فجر کی نماز میں سارے صحابہ کو جمع کیا اور یہ بتایا۔ تو جب یہ بتا رہے تھے تو ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ ابو جہل نے یہ بات سنی اور ابو جہل نے سوچا کہ آج تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، یعنی ابو بکر ان کا دوست ہے، آج تو میں ابو بکر کو دیکھتا ہوں، آج تو میں ابو بکر کی زبان سے کچھ ایسا نکلواتا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے، کس کو؟ ابو جہل کو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے رات مسجد اقصی گیا، آسمانوں پر گیا، آسمان کو سیر کی، اور اس طرح کہتا ہے، کیا یہ باتیں سچ ہو سکتی ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ باتیں بتانے والا ہے کون، یہ باتیں بتانے والا ہے کون؟ تو ابو جہل مایوس ہو گیا کہ اگر میں نے یہ بتایا تو ابو جہل نے بتایا کہ وہی تمہارا دوست ہے، وہی یہ سب جھوٹی باتیں بولتا ہے معاذ اللہ۔ تو ابو بکر نے کہا اگر وہ یہ بولتے ہیں، اگر انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں تو بالکل سچ بولے ہیں، بالکل حق بولے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن میرے نبی جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان کو اتنا یقین تھا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔ ابو جہل نے کس کی زبان سے سنا؟ حضور کی زبان سے سنا، لیکن یقین نہیں کیا۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی زبان سے سنا تو یقین کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آج سے ابو بکر کو ابو بکر نہ کہا جائے بلکہ ابو بکر کے بعد آج کے بعد صدیق بھی لگایا جائے۔ یہ اب ابو بکر نہیں ہے، یہ اب کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے، ان کو سچا کہا جائے۔ تو انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے ابو جہل کی دشمن کی زبان سے سن کر تصدیق کی، اور دشمن نے حضور کی نبی کی زبان سے سن کر بھی تصدیق نہیں کی۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ابو بکر جیسا ایمان چاہیے۔ اگر آپ کا ابو جہل جیسا ایمان ہے، اب بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کا ابو جہل جیسا ایمان ہے، جن کو یقین نہ ہوتا ان باتوں پر۔ میں تو یہ بولتا ہوں اس وقت کے کفار تھے، اس وقت کے کافر تھے، مشرک تھے، جن لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ اب کے پڑھا لکھا مسلمان ہے، پڑھا لکھا مسلمان ہے، کیسا پڑھا لکھا مسلمان ہے؟ تم کیا پڑھے لکھے نہیں ہو؟ کون پڑھا لکھا نہیں؟ سارے پڑھے لکھے ہیں، سب کو سب چیز آتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بہترین انسان سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو اس باتوں پر یقین کرے۔ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اور
اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائی تو کفار کو یقین نہیں ہوا، مشرکین کو یقین نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا آپ مسجد اقصی گئے تھے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں مسجد اقصی گئے تھے، تو یہ بتائیں مسجد اقصی کیسی تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا، مسجد اقصی میں اگر گیا تھا تو میں نے تو ستون نہیں دیکھے، میں نے تو اس کی چھت نہیں دیکھی۔ کوئی آدمی اگر جاتا ہے تو وہ تھوڑی کوئی کہیں جاتا ہے تو اس کے ستون گنتا ہے، اس کے پلر گنتا ہے، اس کی لائٹیں گنے گا، اس کے فین گنے گا کتنے ہیں، یہ مسجد کے فین کتنے ہیں کس کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم، جہاں 24 گھنٹے رہتے ہیں ہمارے جیسا ان کو بھی نہیں معلوم یہ مسجد میں کتنے فین ہیں کتنے لائٹ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ نے مجھ سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی کو میرے سامنے چلا دیا، جس طرح ایک اسکرین چلتی ہے، اسکرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی چلا دی، اور ادھر کفار پوچھتے گئے، مشرکین پوچھتے گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے کہ اتنے ستون ہیں، اتنے پلر ہیں، اتنے دیواریں ہیں، اور اتنے وہاں پر روشن دان ہیں، اتنے وہاں پر چراغ ہیں، اتنے وہاں پر لالٹین ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو انہوں نے جب بھی یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ افسوس ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ساری باتیں سن کر بھی یقین نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بلایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کتنے نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، تمام نبیوں نے اللہ کی گواہی دی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ جس طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم نے گواہی دی کہ حضور ہمارے نبی ہیں، حضور اس دنیا میں 1400 سال پہلے آئے تھے۔ کیوں ہم نے گواہی دی؟ کیونکہ ہم نے حضور کی نشانیوں کو دیکھا، ہم نے مکے کو دیکھا، مکے کی گلیوں کو دیکھا، ہم نے روضہ مبارک کو دیکھا، ہم نے مدینہ کو دیکھا، مدینہ کی گلیوں کو دیکھا، ہم نے بیت اللہ شریف کو دیکھا، ہم نے مقام ابراہیم کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھا، ہم نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے واقعات سنے، قرآن کو دیکھا، حدیث کو دیکھا، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر حضور کی گواہی دی کہ حضور ہیں، حضور تھے، حضور ہمارے نبی ہیں، حضور کے ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ کیوں ہم نے گواہی دی؟ ہم نے اس لیے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر، جس طرح ہم نے ان نشانیوں کو دیکھ کر حضور کی گواہی دی، اس طرح باقی تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی گواہی دی۔ آدم علیہ السلام نے گواہی دی جنت سے نکل کر، جنت سے نکلے دنیا میں آئے تو انہوں نے گواہی دی کہ اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، طوفان، پانی کے طوفان اور طوفان کی موجوں میں اتر کر گواہی دی۔ اور زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی آرے سے چر کر، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی نمرود کی آگ میں کود کر، اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی چھورے کے نیچے آ کر، اور یوسف علیہ السلام نے گواہی دی کنویں میں گر کر، اور یعقوب علیہ السلام نے گواہی دی 40 سال رو کر، اور یونس علیہ السلام نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں جا کر، اور موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی دریائے نیل میں اتر کر، اور عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی جیل میں جا کر۔ تو ان تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی موقع پہ جا کر، موقع پہ پہنچے، موقع پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ گواہ ہیں، اے میرے نبی آپ گواہ ہیں۔ کس بات کے گواہ ہیں؟ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کا میں نے دیدار کیا ہے، اللہ کو میں نے دیکھا ہے۔ تو اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا رأیت ربی، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور فکان قاب قوسین او ادنی، جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، 2 کمان کتنا، 1 ہاتھ 2 ہاتھ کے برابر 2 کمان ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور اس بات پر لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے دیدار کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نہیں مانتا دیدار نہیں کیا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اس مسئلے کو لے کر لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ربی، میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم لوگ اللہ کا دیدار کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ حضور کے صدقے ہم نالائقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کہاں؟ دنیا میں رہتے ہوئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ انہوں نے جب
اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تھوڑی سی ایک تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، کھڑے تھے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ لوگ اس سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا کی آنکھوں سے کرنا چاہا، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار دنیا کی آنکھوں سے نہیں کیا بلکہ آسمانوں پر جا کر کیا، اور آسمانوں پر تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سر۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا، حتیم میں آئے، پھر مسجد اقصی میں آئے، پھر آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت جہنم کے مناظر دکھائے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ سب اس لیے کرائے ہیں کہ میرا دیدار بھی ہو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ۔ تو باقی اس میں لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 جو یہ رجب کا مہینہ ہے، 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ میں آپ کے لیے کیا تحفہ لا سکتا ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی عبادتیں جو میں نے بول کر کی ہے، میری بدنی عبادتیں جو میں نے اپنے بدن سے کی ہے، جس طرح روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور جو میری مالی عبادتیں جو میں نے مال کے ذریعے سے کی ہیں، زکوٰۃ دی، وہ سب آپ کے لیے ہیں۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ 3 باتیں حضور نے بولی، 3 بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا السلام علیکم تم پر رحمتیں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بھی ہمیں بھولے نہیں، اپنی امت کو بولے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح نہیں یا اللہ، اس طرح نہیں، تو کس طرح؟ اس طرح السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی حضور بھولے نہیں۔ تو فرمایا السلام علینا، جتنے بھی میرے امت کے گنہگار لوگ ہیں ان سب پر سلامتی ہو، مجھ پر اکیلے پر نہیں، ان سب پر بھی سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 5 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازیں دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کم کر دے، 9 چکر لگے، تو آخر میں 5 نمازیں بچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیا تحفہ لے کر آئے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ زکوٰۃ کہاں نازل ہوئی؟ اس زمین کے اندر نازل ہوئی۔ قربانی کہاں نازل ہوئی؟ اس زمین کے اندر نازل ہوئی۔ روزے کہاں نازل ہوئے؟ اس زمین کے اندر نازل ہوئے۔ ہر چیز اس زمین پر نازل کی گئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا کہ آپ آؤ میرے سامنے فیس ٹو فیس، میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کتنی فکر ہے ہمیں نماز کی؟ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، آج بھی جب یہ حالات ہو گئے کہ ہماری مسجدوں پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں۔ گیان واپی کے اندر کل سے ہی گیان واپی میں پوجا پتری شروع ہو گئی، کل سے ہی اس کو مندر بنا دے گا، لیکن ہمارے اندر کوئی احساس ہے، کوئی جذبہ ہے؟ یہ مسجد اتنی بڑی بڑی، وہ دن دور نہیں جب ان مسجدوں میں گھنٹیاں بجیں گی، جب ان مسجدوں کو بھی مندر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو، اگر اس وقت بھی اس موقع پر بھی ہم اگر اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو ساری اسپین کا حالات، یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ عجیب باتیں لگتی ہیں، یہ عجیب باتیں نہیں ہیں۔ اسپین کے اندر دیکھیں آپ، اسپین کے اندر مسجد قرطبی اتنی بڑی مسجد ہے کہ 5000 لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے تھے، اسی مسجد کو بعد میں گرجا گھر بنا دیا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی بڑی مسجد؟ تو اسپین کے اندر بھی کتنے مسلمان تھے، کتنے دیش ہیں آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کتنے دیش جس میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو غیر ہو، سارے مسلمان تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے نافرمانی شروع کی، شراب، زنا، سود اور یہ اپنی من مانی کی، اپنی من کی مرضی اور اپنی من سے زندگی گزارنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر زوال آیا، عذاب آیا۔ آج وہ ساری مسجدیں گرجا گھر میں بدل گئی۔ تو ہم بھی اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ کوئی نہیں آتا مسجد کو، میں تو 1000 مرتبہ بول کے تھک گیا، یہ مسجدیں کس کے واسطے بنائی گئی ہے؟ یہ مسجد میں کوئی بمبئی سے نماز پڑھنے نہیں آتا، یہ مسجد میں کوئی گھٹکے سر سے ناگرام سے نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اس مسجد یہ ہماری بہن کی مسجد ہے، بستی کی مسجد ہے، اس مسجد کو ہمیں ہی آباد کرنا ہے۔ 5 وقت سدائے دی جاتی ہے، کیوں سدائے دی جاتی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کس کو نہیں معلوم ٹائم؟ سب کو ٹائم معلوم ہے کب نمازیں ہوتی ہے، پھر بھی اذان دی جاتی ہے اس طرح کہ ہر آدمی کے کان میں اذان کی آواز پہنچائی جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن بہانہ نہ لگا سکے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ دن میں کب اذان ہوتی ہے، وہ اس ٹائم میں نماز کو آئے، مسجد میں آئے۔ تو یہ تحفہ ہے، وہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ نہیں رکھا، فیس ٹو فیس یہ تحفہ دیا ہے۔ تو اس تحفے کی قدر کرنے والے بنے، اس تحفے کی قدر کریں۔ وہ نماز کا تحفہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بنے۔ شب معراج کا جو سارا خلاصہ ہے وہ خلاصہ ہے نماز، کہ نماز کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔